آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی تجویز آئی، ملک کی تمام تنظیمیں بیدار ہوئی تو سبوں کے ساتھ مل کر امارت شریعہ نے پہلی تاریخ سے اس دن کو روکنے کے لیے تدبیریں شروع کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے لیے آپ نے باقاعدہ اپنی رائے حکومت تک بھیجی، کروڑوں کی تعداد آپ نے احتجاجی، آپ نے دھرنے دیے، اور جب جے پی سی کے لوگ اسٹیٹ میں آئے تو امارت شریعہ کے امیر شریعت، مسلم پرسنل بورڈ کے علماء اور مختلف تنظیموں کے ذمہ دار نے ان کے سامنے روک کر ان کو سمجھایا کہ یہ بل غلط ہے، ظلم والا ہے، آئین اور سموِدھان کے خلاف ہے اور اس کو روکنا اور اس کو رد کرنا ضروری ہے۔ حکم 2013 کا جو قانون وہی وقت کی جائیداد کے لیے مضبوط ہے، آپ اس سنشودھن کو روک دیجیے، لیکن بگڑتی ہے جب صالح کی نیت نہیں کام آتی دلیل اور حجت۔ نہ جی پی سی نے سنی، نہ سرکار نے سنی، اور اس سرکار کے دو حریف، ان کے دو معاون، جو ایک بہار میں ہمارے بہار کے مکھیا نتیش کمار اور آندھرا کے مکھیا ہمارے چندرا بابو نائیڈو، انہوں دونوں سے بھی ہم لوگوں نے کہا، بہار کے مکھیہ منتری سے مل کر کہا کہ آپ سیکولرزم کے نام پہ کھڑے ہیں، یہ پورے سماج کے لوگ جن کے ساتھ ظلم اور انیاء ہو رہا ہے اور یہ سموِدھان جس پر کھلا حملہ ہو رہا ہے، اگر آپ کو سموِدھان سے محبت ہے، اگر آپ سیکولرزم کی دہائی دیتے ہیں تو آج اپنے ہاتھ کو کھینچیے اور اس بل کو پاس ہونے سے روکیے۔ لیکن انہوں نے بھی نہیں سنی، معلوم نہیں ان کو بھی کون سا رسگلہ، کون سا جھانسا دیا گیا، کیسی غلط فہمی میں ڈالا گیا کہ وہ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوئے اور بل ایک کے بڑھ کر سامنے آ گیا۔ لوگوں، جمہوری ملک میں ہمیشہ راستے کھلے رہتے ہیں، جب یہ ایک کے بن گیا ہمارے سامنے دو راستے تھے، ایک تو ہم عدالت تک پہنچے اور دوسرا جمہوری طریقے پر سماج کی عدالت میں کھڑے ہو کر اپنی ناراضگی اور اس بل کے سلسلے میں جمہوری طریقے پر اس بل کے خلاف اپنی آواز بلند کرے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سینکڑوں مقدمات سپریم کورٹ میں کیے گئے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور ایک سنوائی عدالت نے کر لی اور اصل سنوائی 5 مئی کو عدالت سپریم کورٹ میں ہو رہی ہے۔ آپ کے امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی شمس رحمانی مدد اللہ نے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی تجویز کے مطابق بہار اڑیسہ جھارکھنڈ اور بنگال کے ایک انصاف پسند لوگوں سے، تمام انصاف کا ساتھ دینے والی سماجی پارٹیوں سے، سیاسی پارٹیوں سے، تمام ان سنگھنوں سے، چاہے ان کا نام کچھ ہو لیکن وہ ملک کے سموِدھان کو بچانے کا جذبہ رکھتے ہیں، آواز دیا کہ ہم جمہوری طریقے پر اپنی آواز سرکار تک بھی پہنچائیں، سپریم کورٹ کے ججوں کے کان تک بھی پہنچائیں۔ کالا قانون واپس لو، کالا قانون واپس لو، شریعت میں مداخلت نہیں چلے گی، شریعت میں مداخلت نہیں چلے گی، سموِدھان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد۔ یہ جو آپ سے کہا گیا کہ 5 مئی تک احتجاجی جلسے اور دھرنے آپ کریں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے وہ ججز جو سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں ان کی آنکھ بھی کھلی ہے، کان بھی جلے ہوئے اور ملک کے حالات پر ان کی بھی نظر ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے جس انداز میں پہلے مرحلے میں کیس کو سنا ہے اس سے یہ امید ٹکی ہے اور بڑھی ہے۔ آواز کے سلسلے میں ہمارے ججوں کے قلم ضرور ساتھ میں کھڑے ہوئے، یہ آواز ان تک پہنچانے، سرکار تک پہنچانے کے لیے دوسرے مرحلے کا کام شروع کیا گیا کہ ہم لوگ عدالت تک پہنچے کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور جو ریمارکس پہلی سنوائی میں سپریم کورٹ نے ججز نے کی ہے اور جس طریقے سے اس کا ایک ایک دفعہ سموِدھان سے ٹکراؤ رکھتا ہے، امید ہے کہ اس عدالت عظمیٰ سے انصاف ضرور ملے گا۔ لیکن اگر حالات بدلتے ہیں تو آپ کے امیر شریعت نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ تمام وہ لوگ جو اس ملک میں انصاف کے پرچم کو بلند دیکھنا چاہتے، جو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت رکھتے ہیں، وہ طے کریں کہ یہ تیسرے مرحلے 5 مئی
کے بعد ہمارے مسلم پرسنل بورڈ سے لے کر ہمارے شریعہ اور تمام ملی تنظیموں کی طرف سے جو لائے عمل طے ہوگا انشاءاللہ اس پر عمل کے لیے ہم تیار ہیں انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، آپ یاد رکھیے، ہم لوگ کہتے تھے کہ یہ سپریم کورٹ کے آئین کے خلاف ہے۔ گرجا کی کمیٹی بھی ہے، ہمارے بدھسٹوں کے جو عبادت گاہ ہیں ان کے لیے کمیٹیاں ہیں۔ جج نے کہا کہ کیا یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ جس طرح مسلمانوں کے وقف بورڈ کی کمیٹی میں 13 میں سے 9 آدمی غیر مسلم ممبر بن سکتا، کیا مسلمان کو بھی مندر کے مٹھ کی کمیٹی میں ممبر بنایا جا سکتا ہے؟ کیا یہ پرمیشن ملنے والا ہے سرکار کی طرف سے؟ وکیل صاحب چپ ہو گئے۔ لوگوں، مندر کے مٹھ کی کمیٹی میں کوئی مسلمان ممبر نہیں ہو سکتا، گرودوارے میں ممبر نہیں ہو سکتا، گرجا کمیٹی میں ممبر نہیں ہو سکتا، اور یہ جو مسلمانوں کا وقف ہے اس کا اگر 13 ممبر ہوگا تو اس میں 9 ممبر غیر مسلم ہوگا۔ آپ بتاؤ کہ یہ سراسر آئین سے ٹکراؤ ہے یا نہیں؟ یاد رکھیے، وقف ہمارا مذہبی معاملہ ہے۔ جیسے نماز عبادت ہے ویسے وقف بھی عبادت ہے، اور مسلم پرسنل لا میں جو 17 مسائل ہیں ان میں سے ایک وقف بھی ہے۔ جیسے ان کے لیے مندر کا معاملہ مذہبی، گرودوارے کا معاملہ مذہبی، گرجا کا معاملہ مذہبی، ویسے ہمارے لیے وقف کا معاملہ بھی مذہبی ہے۔ اور ملک کے آئین نے اس کی اجازت دی ہے کہ اس ملک میں بسنے والا ہر بندہ اپنے مذہب پہ عمل کر سکتا ہے، اپنے مذہب کا پرچار کر سکتا ہے، اپنے مذہب کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے، اور اس کے مذہبی آزادی میں کوئی بھی گورنمنٹ اور سرکار کوئی مداخلت نہیں کر سکتی۔ بولو، اگر یہ گارنٹی سنویدھان دیتا اور سرکار ظلم کے ساتھ ہمارے اس مذہبی معاملے میں دخل دیتی تو پتا یہ ملک کے سنویدھان اس کے دفعہ کے خلاف ہے۔ وکیل صاحب چپ ہو گئے۔ دوسرا سوال کیا ہمارے جج نے کہ تم نے باجوس کو کہا کہ جو بھی قبرستان ہے، جو بھی کوئی بند ہے ہمارے سامنے عیدگاہ مسجد، اگر وہ استعمال میں ہے تو سرکار اس کو وقف مانے گی۔ اور یہی پڑھنا پڑھایا گیا نتیش کمار کو، اور اس کو بھی سمجھایا گیا کہ وقف باجوس کو باقی رکھا گیا۔ ہمیں درد ہے، ہمارے وہ پرکھے جو زمین کے سپرد ہے، ہماری صدیوں کی خانقاہیں ہیں، ہمارے صدیوں کے مدرسے، ہماری صدیوں کی مسجدیں، جس طرح یو پی حکومت نے آج سرکار کے اس قانون پر عمل کرتے ہوئے 86 مدرسوں پر بلڈوزر چلانے کا کام شروع کیا۔ آپ بتاؤ کہ یہی رویہ اختیار کرے گا؟ ایمانداری سے بتاؤ کہ کون سی قبرستان عیدگاہ محفوظ؟ یاد رکھو، اور ہم NRC کے ہوں، UCC کے ہوں، تمہارے ہاتھ اور پیر پر تھے، لیکن یہ حملہ تمہارے شہر رد پر ہے۔ اور یہ وہ حملہ ہے کہ اگر اس حملے کو روکا نہیں گیا، اگر اس حملے کو روکا نہیں گیا تو یاد رکھو تمہاری تاریخ لکھے گی، تمہاری مسجد مدرسوں کی دیواریں تم سے چھنے گی، اور اس زمین پر جو لوگ اس احساس دلانے کی کوشش کرتے کہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ دھوکہ ہے۔ تاریخ میں اگر آپ نے اس وقت کی حفاظت کا انتظام نہیں کیا، آنے والی نسل آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی، آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے آپ سوچئے کہ آج جس چیز پر یہ آج سپریم کورٹ ہٹکن لگا رہا ہے، آج ہم سارے لوگوں سے جو سیاسی پارٹی کے لوگ ہیں، سماجی پارٹی کے لوگ ہیں، میں ان سے آشا رکھتا ہوں۔ آج خدا کا شکر ہے کہ اس لڑائی میں آپ اکیلے نہیں، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ تمام وہ سیاسی پارٹیاں جو حزب مخالف میں بیٹھی ہیں اور جو لوگ حق و حق کہنے کی طاقت رکھتے، آج ساری سیاسی پارٹیاں آپ کے ساتھ کھڑی ہیں۔ آج ہمارے وہ بھائی ہندو بھائی جو انصاف پر یقین رکھتے، اور میرا یقین ہے کہ وہ 80% سے بھی زیادہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، کہ ظلم کی لڑائی میں ہمیں اس انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جو گرجا والے ہیں، جو مندر والے ہیں، جو لوگ گرودوارا والے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ پہلا نمبر اس کا ہے، اگلا نمبر ہمارا آنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے کہ
मुसलमानों के पास 9 लाख एकड़, आज चर्च के पास 1 करोड़ एकड़ से ज्यादा जमीन है। आप याद रखिए, हमारे हिंदू भाई के मठों के पास सिर्फ 4 स्टेट में 10 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है, और हमारे बुद्धिस्ट भाइयों के पास, जैनियों के पास, याद रखो, बड़ी तादाद मिकदार में जमीन है। क्या बोलो, एक सालिक सरकार की नजर अगले दिनों में वहां तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, और पहुंच चुकी। महाराष्ट्र के अंदर शहर के मंदिर को तोड़ा गया, और ये आज की तारीख में हुआ है। याद रखो, उसे भी अगली तारीख के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए आज के मंच से और कबायली और आदिवासी भाइयों को पूरी मोहब्बत के साथ आवाज देता हूँ। क्या आप अगर ये सोच कर इंसान को जिंदा देखना चाहते हो तो पूरी हिम्मत के साथ कहो, कानून के खिलाफ है, और आखिरी तक तक इस हक को रद्द करने के लिए खड़े रहिए। काला कानून वापस लो, काला कानून। शरीयत में मुदाखलत नहीं चलेगी, शरीयत में मुदाखलत नहीं चलेगी। संविधान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मेरे भाइयों, ये जो वक्त का कानून आया, तो वक्त का नाम भी मजहबी है। अगर तुम नमाज को नाम की इजाजत नहीं, रोजे के नाम की तब्दीली की इजाजत नहीं, तो वक्त के नाम की भी तब्दीली की इजाजत नहीं। इंशाअल्लाह हम लोग तैयार हैं इसके लिए, इंशाअल्लाह। देखो कितनी बड़ी गड़बड़ी है। आज जितने मदरसे हैं यूपी में, बिहार में, सबको कहा गया कि ट्रस्ट बना लो, और सारे मदरसे औकाफ की जमीन पर है। किस पर है? औकाफ की जमीन पर। सारे वो मदरसे जो आज दीन के नाम पर चलते हैं, वो किसी अल्लाह के बंदे ने वक्फ किया। आज इसने कानून बनाया, अगर वक्फ की जमीन का ट्रस्ट बना दिया जाए तो उसके वक्फ की हैसियत खत्म हो जाएगी। यानी पूरे बिहार, उड़ीसा, झारखंड में जितने मदरसे ट्रस्ट के साथ खड़े हैं, किसी को सरकार के नजदीक वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाए। आप बोलो, क्या वो अगर वक्फ नहीं है तो उसके पास दूसरा कोई कागज नहीं है, तो क्या ये सारे मदरसों की जिंदगी खतरे में पड़ी या नहीं पड़ी? अरे पड़ी कि नहीं पड़ी? और आज इसी बुनियाद पर 86 मदरसों पर एक्शन लेकर उसकी दीवार को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। आप हकीकत को समझिए। हमारे यहाँ कस्टम है, रिवाज है, और कस्टम और रिवाज को सुप्रीम कोर्ट ने कानून की हैसियत दी है कि सवारी तौर पर वक्फ किया जाए, सवारी तौर पर वक्फ किया जाए। मालूम है, आदमी कह दिया कि ये खेत है, मस्जिद बना लो, ये जमीन है, मस्जिद मदरसा बना लो। आज सैकड़ों मदरसे